मक्का की जमीन तंग देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी वादियों में तबलीग इस्लाम के सिलसिले में ताइफ का सफर इख्तियार किया। इस सफर में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ पहुंचे तो वहां के कबीला बनी सकीफ के सरदार के पास तशरीफ ले गए। इस सरदार के दो भाई थे जो वहां के सरदारों में शुमार होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दावत इस्लाम दी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बड़ी तवज्जो से सुनी। फिर इनमें से एक ने कहा, अल्लाह ताला को तुम्हारे सिवा और कोई रसूल नहीं मिला जिसे वो रसूल बनाकर भेजता। दूसरा गुस्से में आकर कहने लगा, अगर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा है तो मैं काबा का गिलाफ टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तीसरा इससे भी दो कदम आगे निकला और इंतहाई बेअदबी के साथ कहने लगा, रब्बे काबा की कसम मैं तुझसे कभी कलाम नहीं करूंगा। अगर वाकई तू अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया है जैसा कि तू कह रहा है तो फिर इस लिहाज से तू बड़ा ही खतरनाक आदमी है। इस बारे में तुझसे गुफ्तगू करने और तीसरा जवाब देने में खतरा है। और अगर तू अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहा है तो फिर मुझ पर लाजिम है कि तुझसे कलाम ना करूं। इन तीनों की गुफ्तगू सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा होकर वहां से उठे और तशरीफ ले गए। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में थे कि इन तीनों ने वहां के बदमाशों, गुलामों और बच्चों को उभारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाएं। वो ओबाश और ना समझ लोग शोरगुल करते, गालियां बकते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर पत्थर मारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत तकलीफ से जमीन पर बैठ जाते और अपने दस्ते मुबारक से पाए अक़दस को थाम लेते। इसके बाद दोबारा खड़े हो जाते, लेकिन जब चलने लगते तो वहाँ लोग फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते। वो आप पर हंसते। इन बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आपके पाए अक़दस लहूलुहान हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु जो इस सफर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमराह थे, ढाल की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। जहां पत्थर आता वहां खुद आगे हो जाते कि पत्थर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना लग जाए। मगर पत्थरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो पाते, मगर फिर भी वो जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की। बेशुमार पत्थर तो उन्होंने अपने जिस्म पर खाए, यहाँ तक कि इनका सर भी फट गया और खून बह निकला, लेकिन उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। जब ताइफ वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर रुके। करीब ही एक बाग था जो उतबा बिन रबिया का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर इस बाग में दाखिल हो गए ताकि ताइफ के इन गुमराह लोगों से जान छूट सके, और यही हुआ। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए तो वो ओबाश बदनसीब वापस चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशानी के आलम में बैठ गए और अपने परवरदिगार से दुआ के लिए दस्ते मुबारक दराज फरमा दिया और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी कुव्वत की कमजोरी और तदबीर की कमी और लोगों की तरफ से अपनी रुसवाई की शिकायत तुझसे करता हूँ। ऐ रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और तू मेरी परवरिश करने वाला है। तूने मुझे ऐसे दूर वाले दुश्मनों के सपुर्द कर दिया है जो मेरी शक्ल देखते ही गुस्सा में आ जाते हैं। ऐसे के लिए तूने मुझे मालिक बनाया है। अगर ये मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो मैं कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए तेरी आफियत बहुत वसी है। मैं तेरे चेहरे के इस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियां दूर हो जाती हैं।
دنیا اور آخرت کے کام سدھر جاتے ہیں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ پر تیری عنایت ہو۔ میں تیری ہی رضامندی کا طالب ہوں حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا کسی میں کوئی قوت و طاقت نہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں، جب میں طائف والوں کی طرف سے مغموم ہو بیٹھا تھا تو میں نے اپنا سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی حرکتیں اور باتیں ملاحظہ فرمائی ہیں، یعنی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور جو جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں اسے حکم فرمائیں گے وہ اس کی تکمیل کرے گا۔ پھر اس فرشتے نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل کر ہلاک کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باغ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ نے وہ سلوک دیکھ لیا تھا جو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عدس تھا۔ انہوں نے عدس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گوشہ دیا اور اسے کہا، اسے تھالی میں رکھ کر اس شخص کے پاس لے جا تاکہ وہ اسے کھا لے۔ چنانچہ مالک کے فرمان کے مطابق عدس اس انگور کا گوشہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ نے انگور کی طرف دیکھا اور تناول فرمانے کے لیے دست مبارک بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ اس کے بعد انگور کا گوشہ تناول فرمایا۔ یہ دیکھ کر عدس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا اور حیران ہو کر کہنے لگا، خدا کی قسم میں نے اس طرح کی بات یہاں کے لوگوں کے منہ سے کبھی نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدس تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عدس نے جواب دیا، میں نینوے شہر کا رہنے والا ہوں اور نصرانی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیک شخص حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ یہ سن کر عدس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے اور پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے نبی بھائی تھے اور میں نبی ہوں۔ یہ سن کر عدس نے کہا، آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عدس یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک، دست مبارک اور پائے مبارک چومنے لگا اور پھر کہنے لگا، میں نے مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک دیکھا ہے اور تورات میں آپ کی تعریف پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی وادی میں معبوس فرمائے گا۔ اول مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول نہ کریں گے اور آپ کو شہر سے نکل جانا پڑے گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مدد ہوگی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تمام دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی عدس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب عدس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور قدم پائے مبارک کے بوسے لے رہا
تھا تو ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ دیکھ رہے تھے۔ جب عدس ان دونوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا، ارے کم بخت عدس، تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ اس شخص کا سر ہاتھ اور پاؤں چوم رہا تھا؟ عدس نے کہا، اے میرے سردار، روح زمین پر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عدس کی بات سن کر دونوں نے کہا، کم بخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برگشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو اس کے دین سے بہتر ہے۔ عدس پر ان باتوں کا ذرا برابر اثر نہ ہوا، وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا اور خوشی میں سرشار اپنے آپ میں مگن تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں آپ مقام نخلا پہنچے۔ پہلی رات کو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت رہنے والی تھی ادھر سے گزری۔ وہ 7 شخص تھے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی وہ سنتے رہے اور پھر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اور جب ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب نماز پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، بولے، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرمائی، حق اور سیدھی راہ دکھائی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے کس قدر خیر خواہ اور ہمدرد تھے۔ چاہتے تو پہاڑ کے فرشتے کو حکم دے سکتے تھے کہ طائف کی وادی کو برباد کر دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، پھر بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا حکم کیوں کر دے سکتے تھے؟